بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ہر انسان کی فطرت، اس کا نظریہ، اس کی سوچ جب مختلف ہو جائے، دین فطرت سے ہٹ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں رحمت کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سائنسی وجوہات کی بنا پر اور مذہبی وجوہات، مذہبی بیس کیا ہے، آج کل جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، زلزلہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تو اس کے سارے کا سارا ملبہ سائنس پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک خاص ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے زلزلے بھیجے جاتے ہیں، سیلاب بھیجے جاتے ہیں، آندھیاں بھیجی جاتی ہیں، طوفان بھیجے جاتے ہیں، ملبہ سارا ادھر چلا جاتا ہے۔ سائنس جانتا ہے بندہ یا نہیں جانتا، دین جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو پھر ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ دین اسلام، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے پسندیدہ جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے افضل ترین نبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پچھلے سال یا چند ماہ پہلے انڈیا میں سیلاب آیا، پاکستان میں آیا، طوفان آیا، امریکہ کی ایک خاص ٹیکنالوجی کا نام لے رہے تھے، ہائپر یا وائپر یا جو بھی کچھ ہے اس کا نام تھا، ذہن سے نکل گیا۔ لیکن وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اپنے اصول سے، اپنے قوانین سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ ہو، ایک اسلامی مملکت ہو جہاں دین کا پرچم سربلند ہو، تو وہاں کسی دوسرے مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے اوپر جزیہ یا ٹیکس لگایا جاتا ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کے دین کی، ان کے مسلک کی، ان کے مشرب کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، حفاظت وغیرہ۔ لیکن جب یہی چیزیں ایک ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں، ہماری فطرت میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جلال میں آ جاتی ہے۔ سعودیہ کو دیکھیں، بارشوں کی ریشوں بہت کم ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اور رمضان سے پہلے کی جو آپ نے بارشیں دیکھی ہیں، کتنا طوفان کے ہر چیز آندھی اور طوفان میں ایک تنکے کی طرح بڑی بڑی وزن والی چیزیں تنکوں کی طرح اڑ رہی تھیں، اور حالیہ 2 سے 3 دن میں دبئی جہاں سالوں سال بارش نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس دبئی شہر کو، اس کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، شارجہ ہو گیا، ابوظہبی ہو گیا، دبئی ہو گیا، الفجیرہ ہو گیا، جتنے بھی ہیں، سمندر میں تبدیل کر دیا۔
وہ بڑی بلند و بالا عمارات، وہ بلند و بالا پلازے، ان کی کروڑوں مالیت کی گاڑیاں تنکوں کی طرح پانی پہ بہہ رہی ہیں اور بے بس اور عاجز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ عذاب کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ کس کے پاس ہے وہ قدرت، اللہ ان یبعث علیکم عذابا، وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجتا ہے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یہ تو بارشیں نازل ہوئی نا، پتھر بھی برسا سکتا ہے، اور ایک دن آئے گا پتھر بھی آسمان سے برسیں گے۔ یہ جو اولوں کی شکل ہے نا، ان کو آپ چھوٹی کنکریاں کہہ لیں، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، زمین کے اندر سے، اور یہ دونوں قسم کے عذاب آئے، اوپر سے بارش اور نیچے سے سیلاب۔ او یلبسکم شیئا، اور تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے عذاب کا مزہ چکھائے ایک دوسرے کو۔ اسلامی ریاست ہو، وہاں مندر بنانے کا کون سا تصور ہے؟ اسلام کی بات نہیں کرتا میں، اس لیے کہ اسلام ایک غالب دین ہے۔ بے شک تعداد کے لحاظ سے مسلمان دوسرے نمبر پہ ہیں، تیسرے پہ ہیں، پانچویں پہ ہیں، پہلے پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، لیکن جب اللہ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور ہر انسان کو اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنا مشرب پیارا ہوتا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے میری معیشت، میری ملکی سلامتی، میری حمیت، میری غیرت سب سے زیادہ بڑھیا ہو۔ ہر بندہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق کوشش کرتا ہے، لیکن جس ملک کے اندر قانون اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہوں تو وہاں کسی دوسرے مذہب کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دبئی میں مندر بنا، افتتاح ہوا، اس کے بعد سے حالات دیکھ لیں، اس کے مقابل جا کے دیوتیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ پانی میں بہتے ہوئے ان کی تصویریں، ان کی فوٹوز دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بت پرست ہے نا، وہ ایک بت بنایا ہوا تھا، جا کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک بندہ گیا نا، جا کے دیکھ رہا ہے کہ ایک لومڑ، کوئی جنگلی بلہ، کوئی بھیڑیا آیا اور ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اور اس بندے کو بڑی غیرت ہے کہ جس کو میں نے معبود سمجھا تھا وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، ایک کتا بلا آ کے اس پہ پیشاب کیے جا رہا ہے، اور یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ توڑ دیا اسے، پاش کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ سعودیہ کے اندر دیکھیں، ایسے ایسے پلازے بنائے جا رہے ہیں، ایسی ایسی مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں، ایسے ایسے وہاں سنیما ہال بنائے جا رہے ہیں جن کا 1400 سال تک تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور ہے۔ زمانہ جاہلیت کو چھوڑنے، وہ تو کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ جب حق آ گیا، زہق الباطل، باطل کیا ہو جاتا؟ مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اجتماعی طور پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
کہ کثرت سے پڑھی جائے یہ آیت، اور پھر استغفار کی کثرت کی جائے، توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ یہ جو عذاب زمین سے بھی اور آسمان سے بھی نازل ہو رہے ہیں اور فرقوں میں بٹ کے کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، مسلم کا مسلم کے ساتھ جھگڑا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہے، عیسائی کا عیسائی کے ساتھ ہے، یہودی کا یہودی کے ساتھ ہے، ہم مذہب آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہم مسلک اور ہم مشرب، یہی عذاب ہے۔ کوئی آسمان سے پتھر برسنے کی انتظار کرے، وہ بھی برسنے والے ہیں۔ اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو جب تک اسلام کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، یہ عذاب اسی طرح نازل ہوتے رہیں گے۔ ہم تو بڑے فسوق سے، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نا، بڑے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں بھیجتا۔ وما کان لمعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم۔ آگے جو لفظ ہے نا وہ ہم یستغفرون، شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور ہمارے پاکستان کا حال یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، سود سے، شراب سے، ٹیکس سے، ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، عشر کو چھوڑ دیا، ٹیکس لگا لیا، اور اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ سود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کی شرح کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور شراب ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، شراب کے پرمٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ پینا حرام ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بیچنا اور بنانا یہ جائز ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور ہر سال لاکھوں کے حساب سے فارغ التحصیل علم دین کی ڈگری لینے والے خاموش بیٹھے ہیں۔ تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اوپر لکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں اسلام کا کون سا معنی پیچھے رہ جاتا ہے؟ شراب بھی چل رہی ہے کھلی، سود بھی کھلا اور ٹیکس بھی کھلا۔ جس بازار سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں، نہ عبادات، نہ صلاۃ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دعا کوئی قبول نہیں ہوتی ٹیکس لینے دینے کی صورت میں۔ باقی شراب اور سود تو وہ تو کھلا اعلان جنگ ہے نا۔ اسی طرح مندر بناتے جاؤ، مساجد کیا کم ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ویسے ایک پیغام ہے، یہ کوئی اس کو کوئی نہ سمجھا کہ کوئی کمرشل بیسس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایک پیغام ہے کہ اسلامی جمہوریہ جو ملک ہوتا ہے اس میں اسلام کے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ عید اور جمعہ کی نماز بھی جہاں حدود آرڈیننس قائم ہوں وہاں ہوتی ہے، بادشاہ وقت خطبہ دے جمعہ کا اور عید کا۔ ہمارے استاد محترم مجھے کہا کرتے تھے زور احتیاطی پڑھ لیا کرو، جمعہ کے دن زور احتیاطی ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے ارباب اختیار کو کلمہ اگر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، قرآن کو تو خیر ہم ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو جب بھول بیٹھیں گے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہوتے رہیں گے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس طرح اپنی قوم سے کہا تھا قل تستغفروا ربکم انہ کان لکم غفارا، وہ بخشش
والا ہے، مہربان ہے، استغفار کرو تمہیں مال، اولاد، کھیتی، ثمرات، ہر چیز دے گا۔ شرط ہے استغفار کرنا، اپنی اقدار اور روایات کا خیال رکھنا۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں، ہمیں اس کو کس چیز سے تعبیر کریں؟ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت فکر ہے۔ قرآن کو، احادیث کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اسی میں بھلائی ہے۔